موبائل کی مجھے ایک بات بڑی پسند آئی کہ بنانے والے نے جب اس کو بنایا، آپ کو ذرا موبائل ٹیلی فون کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں۔ جب بل گرہم نے فون بنایا ہے نا، سب سے پہلے لائن والا لینڈ لائن فون بنایا، تو مجھے ایک صاحب ملے تو کہنے لگے جی ہیلو کہنا حرام ہے۔ میں نے کہا کیوں حرام ہے بھائی؟ میں کہا تم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہو، غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا حرام ہے جی، فلاں چیز حرام ہے جی۔ سوائے فتووں کے تو کام ہی کوئی نہیں نا، یہ تو ضرورت ہی نہیں رہی کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم کسی بات کی گہرائی میں جائیں، بس دو باتیں رٹ لی، ایک حلال ہے ایک حرام ہے جی۔ لیکن اسلام نے بغیر نقطہ نگاہ کے کسی بھی چیز کے اوپر فیصلہ لینے سے انکار کیا، حتیٰ کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب خبر دینے والا خبر لے کے آئے، تم تک کوئی آ جائے بولے تمہارا بھائی مار دیا، تم تک کوئی آ جائے جناب آپ کی چوری ہو گئی، آپ کی بیوی فلاں غلط کام میں ملوث ہے، قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، شریعت نے کہا، تمام ائمہ مجتہدین نے کہا کہ پہلے جو خبر لے کے آ رہا ہے اس کی بھی تصدیق کر لو کہ یہ بندہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ خبر دینے والا بے ایمان تو نہیں، یہ جس سورس کے ساتھ ہمارے تک خبر پہنچ رہی ہے، تو یہ جو خبر بیان کرنے والا ہے یہ کیا 5 وقت کا نمازی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، کیا اس کا بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بولتا؟ یہ تھوڑی بس ادھر سے سنیے اور ادھر لڑنے کے لیے چلے گئے، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو خیر بل گرہم کی بات میں کر رہا تھا، تو یہ لفظ ہیلو جو ہے، تو بل گرہم نے جب پہلی دفعہ فون بنایا تو جس گھر میں گھنٹی بجی پہلے جا کے فون کی، وہاں سے جس لڑکی نے فون اٹھایا اس کا نام ہیلو تھا، جس لڑکی نے فون اٹھایا، اور وہ بل گرہم کی منگیتر تھی، یعنی اس کی ہونے والی بیوی تھی، تو اس نے اپنی محبوبہ کا نام فون پہ لیا، ہیلو مطلب ہیلو بول رہی ہو، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے۔ کس کی؟ جس نے فون بنایا اس کی محبت کی نشانی ہے لفظ کہ اس نے اپنی شریک حیات کے نام اس لفظ کو ٹیلی فون کے اندر سب سے پہلے استعمال کیا۔ یہ تو تاریخی بات آپ کو بتا دوں اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے اوپر، وہ صرف ان کو یہ نہیں پتا کہ دین میں کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو شریعت نے کہا، فون کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کیا بات ہے کہ اس کو بنایا اس لیے کہ جب کوئی ضروری فون آئے تو یہ اپنے تمام کام چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گیم کھیل رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، آپ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، آپ انسٹاگرام چلا رہے ہیں، آپ فون کے اندر کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، آپ فون میں نوٹس لکھ رہے ہیں، آپ فون میں گوگل سرچ کر رہے ہیں، لیکن جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو فون اپنے تمام فنکشن چھوڑ کر گھنٹی کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ کا فون آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بنایا اس مقصد کے لیے۔ تو اکثر میں سوچا کرتا ہوں انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہے۔ یہ موبائل دیکھو اس میں کتنی چیزیں آ گئیں، گھڑی اس میں آ گئی، کیلکولیٹر اس میں آ گیا، نوٹ پیڈ اس کے اندر آ گئے، گوگل سرچ اس کے اندر آ گئی، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، اتنے ایپ۔ اس کے باوجود جب اس کا اصل مقصد کا ٹائم آتا ہے نا، یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اپنے اصل مقصد پہ آ جاتا ہے۔ اور ہم نے اس سے یہ نہیں سیکھا کہ ہم دنیا کے جتنے مرضی کام کرتے ہوں، لیکن جب مؤذن کہے حیا علی الصلاۃ تو یہ ہمارے پروگرام میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، پھر تمام کے تمام کام، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا وہ مقصد اگر فوت ہو جائے گا تو پھر وہ چیز کام کی نہیں رہتی۔ اب سنیے فون کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ شریعت نے یہ ہمیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گھر کے باہر جاؤ، جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاؤ، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ جو دروازہ کھولنے آ رہا ہے اس کو اگر کوئی خاتون آ رہی ہے، کوئی عورت آ رہی ہے تو اس کو پریشانی نہ ہو۔ یہاں ایسے ایسے جوہلا ہیں وہ اٹھائیں گے سیدھا ویڈیو کال کریں گے دوسرے کو۔ اسلام نے کہا اس حدیث کی روح میں کہ ویڈیو کال جب کر رہے ہو کس سے پوچھ کے کر رہے ہو؟ کیا پہلے آپ نے اس کو میسج میں پوچھا کہ آپ اس حالت میں ہیں کہ میں آپ سے ویڈیو کال کر لوں کہ نہیں کروں؟
شریعت نے تو آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ اٹھا کے ویڈیو کال کر دیں اپنی بیوی کو یا کسی بھی غیر دوست کو یا کسی کو بھی جس کا نمبر آ گیا. اب وہ اپنے گھر میں کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے, کس وقت بیٹھا ہوا ہے, کیا کام کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے یا نہیں دکھانا چاہتا, نہیں, یہ لگے ہوئے ہیں دبا کے. شریعت نے کہا نہیں, بلا اجازت کے ویڈیو کال نہیں ہو سکتی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے غمخوار ہیں. کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے کام کا انکار نہیں کیا. اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک صحابی رسول کی ڈیوٹی ہوتی ہے حجرے کے باہر جو نیزہ لے کر کھڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے آرام کا وقت ہو تو اس میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ ہمارا خاندان پچھلی 14-15 نسلوں سے 400 سال سے علم دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قوم کا نوکر ہے, نوکری کر رہے ہیں قوم کی. تو میرا ایک اصول ہے بھی, رات کو فون جب بج جائے, رات کو اگر بج جائے تو پہلی گھنٹی میں اٹھاتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی پریشان حال ہوگا, کسی کا تھانے میں مسئلہ ہو, اسپتال میں ہو, اسٹیشن پہ پھنس گیا ہو, ہوتا بھی ہے اکثر. اور جو غیر ضروری لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ابھی کی بات ہے, ایک صاحب کا فون آیا رات کو 1:45 پہ, فون کی گھنٹی بجی, میں اٹھایا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو عثمان بھائی وہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھانا ہے, ٹائم چاہیے. اب میں نہ ہنس سکتا ہوں, نہ رو سکتا ہوں, نہ اگلے کو ڈانٹ سکتا, نہ کچھ. میں نے گاڑی دیکھی اطمینان سے, میں کہا جی ابھی رکھوانا ہے, ابھی رکھوانا چاہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹھے ہوں گے کہیں اکٹھے ہو کے مشورہ کرتے کرتے 2 بج گئے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی پوچھ لو بھائی. ایک صاحب کا فون آیا مستقیم بھائی کو رات کو 1:30 بجے. ہمارے یہاں اصول ہے, میں نے پھر بتا رہا ہوں کہ رات کو کسی کا فون آ جائے اس لیے اٹھانا ہے کہ اکثر لوگ پریشانی میں ہی فون کرتے ہیں, کوئی رات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے فون کا. اب 1 بجے فون کر رہا ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہ جو بھائی میں نے سوچا راشن کارڈ بنوانا تھا آپ سے پوچھ لوں. آپ اندازہ لگائیے بھی رات کو 1 بجے راشن کارڈ بنوانا ہے. ٹھیک ہے, نوکروں کی بھی کچھ رعایتیں ہوتی ہیں, اگر کوئی قوم کا نوکر ہے تو اس کے ساتھ بھی شریعت نے کوئی رعایتیں دی ہوں گی کہ اگر ایمرجنسی پڑ جائے تو رات کو 2 بجے اٹھا کے کھڑے کیجیے. اسلام نے موبائل کو چلانے کے طریقے ہمیں دیے. اسلام نے کہا کہ اگر ایک مسجد بناؤ گے اور ایک کسی غریب کو کپڑا پہناؤ گے, کہیں پانی کا کنواں پھیلاؤ گے, بناؤ گے, فرمایا جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح موبائل پر شریعت نے کہا کہ جو لوگ گندی فلمیں, گندے گانے ان کو شیئر کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, وہ جب تک آگے جاتے رہیں گے, جتنی عیاشی وہ کریں گے ان کے حصے کا گناہ آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. کون کہتا ہے کہ شریعت نہیں کہتی موبائل کیسے استعمال کرنا ہے؟ شریعت نے زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کو تعلیم نہ دی ہو کہ کون سی چیز کیسے استعمال کرنی ہے. واٹس ایپ کے اوپر ایک آپشن آتی ہے, اس کا نام ہے اسٹیٹس. اسٹیٹس سمجھتے ہیں انگریزی میں شبد ہے, ایک اسٹیٹس لفظ ہے, اور اگر اس کا اردو ترجمہ کریں تو اس کا پتہ لگتا ہے اوقات, حیثیت. اسٹیٹس کا اگر دیسی زبان میں ترجمہ کریں نا, آپ کہتے ہیں تیری کیا اوقات ہے, مطلب تمہارا کیا اسٹیٹس ہے. اب کوئی ناچنے والیوں کی تصویریں لگا رہا ہے, کوئی گندے گانے لگا رہا ہے, یعنی آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں ہمارا اسٹیٹس تو یہ ہے, دیکھ لو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیٹس اس لیے اس نے بنا دیا کہ بس آپ اس میں جو مرضی چڑھا دیں؟ وہ اس لیے بنایا تاکہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکے کہ آپ کیسے ہیں. وہ اسٹیٹس کی آپشن اس لیے موبائل والے نے بنائی ہے تاکہ جن لوگوں کے پاس آپ کا نمبر ہے وہ یہ سمجھ سکیں اس بات کو کہ بھائی یہ بندہ کیسا ہے, یہ ایماندار ہے, دیندار ہے, بے ایمان ہے, گنڈا ہے, عیاش ہے, ریاکار ہے, کیسا ہے یہ بندہ. اب ہم بتاتے ہیں اس کو. پھر جو دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں, وہ اللہ اور رسول کی باتیں لگائیں گے. جن کو زیادہ فلمیں دیکھنے کا شوق ہے وہ اپنی فلمیں لگائیں گے. جن کو فاحشہ عورتیں دکھانے کا شوق ہے وہ گندی چیزیں لگائیں گے. تو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری اوقات ہے جناب.
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شریعت نے یہ طے نہیں کیا؟ شریعت نے کہا کہ مسلمان کو اپنی حیثیت پاکیزہ رکھنی ہوگی. شریعت نے کہا مسلمان کو اپنا اسٹیٹس پاک رکھنا ہوگا. شریعت نے کب کہا کہ شریعت نے کہہ دیا کہ آپ جو مرضی اسٹیٹس لگا لیں؟ نہیں، بلکہ حکم دیا گیا شریعت میں کہ مسلمان کا معیار، مسلمان کی حیثیت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. دیندار لوگوں کی سن لو، اور صبح فجر میں ہی فون کرنے لگیں گے دوسروں کو. اب جو نہیں اٹھا رہا اپنے پاس سے بیٹھے فتوے دے رہے کہ اچھا فجر میں اٹھایا نہیں فون، سو رہا ہوگا یہ مولوی. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑا کفر بدگمانی ہے. پیارے رسول نے فرمایا سب سے بڑا کفر کیا ہے جی؟ بدگمانی ہے. اپنے پاس سے ہی اندازہ لگا لو کہ جی ان کا موبائل صبح کے وقت آن نہیں تھا، لگتا فجر میں سو رہے ہوں گے. تمہیں یہ اختیار کس نے دے دیا کہ آپ اپنی طرف سے یہ بات موبائل کے ذمے سے طے کر لیں کہ کون صبح کو جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے؟ ہزاروں لوگ ہیں جو فون کا استعمال رات کو کرتے ہی نہیں، ان کے فون ایک طرف پڑے رہتے ہیں گھروں میں. تو شریعت نے تو ہمیں کہا اب ہم کسی کو فون کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اب کسی صاحب کا فون آ رہا ہے، اب ہم تقریر کر رہے ہیں، اگلے نے 5 فون کر دیے اور سوچے گا یار پتہ نہیں یہ مولوی اکڑی رہا، فون ہی نہیں اٹھا رہا. بھائی یہ عقل نہیں دی اللہ کریم نے. شریعت نے سکھایا نہیں کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہیں آ رہا دوبارہ کھٹکھٹاؤ، نہیں آ رہا تیبارہ کھٹکھٹاؤ، نہیں آ رہا تو چلے جاؤ پھر دوبارہ آنا. اس کا مطلب گھر میں کوئی نہیں، اس کا مطلب گھر والے آرام کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کسی ایسے ضروری کام میں ہے کہ باہر والے کا داخلہ اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ دبا دب دروازہ توڑنے پہ لگا ہوا ہے. دبا دب ایک دفعہ فون کاٹ رہے ہیں، پھر ملا رہا ہے، پھر کاٹ رہے ہیں، پھر ملا رہا ہے، پھر کاٹ رہے ہیں، پھر ملا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا شریعت نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ کسی کا دروازہ ایک دفعہ کھٹکھٹایا اب اگلا نہیں چاہتا کہ اس وقت آپ اس کے گھر میں داخل ہوں؟ لوگ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، رات کو اگر کوئی آن لائن ہے دے جی دھڑا دھڑ فون کر رہے ہیں، اگلا اپنا کام کر رہا ہے. بے شمار کام آج کل جو ہیں وہ صرف آن لائن ہی نپٹائے جا سکتے ہیں. وہ اپنے کام میں مگن ہے کہ کسی طرح کام کمپلیٹ ہو جائے. اب ادھر جس نے دیکھ لیا کہ اچھا آن لائن ہے وہ دھڑا دھڑ. ایک صاحب کا رات کو میں کتاب اکثر لکھنے کا ارادہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کئی کتابیں اب تک لکھ چکا ہوں، تو اکثر رات کو لکھتا ہوں تو آن لائن جو چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہے. ایک صاحب کا 2:30 بجے فون آیا علی گڑھ سے، تو میں نے انہیں پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی 2:30 بجے، خیریت ہے؟ نہیں جی ویسے ہی میں نے سوچا آپ آن لائن آپ سے بات کروں. میں کہا آپ کے لیے تو نہیں میں آن لائن ہوا، آپ کے لیے تو نہیں ہوئے ہیں، جان نہ پہچان ہوں میں تیرا مہمان. شریعت نے یہ سکھایا نہیں ہے. شریعت نے باقاعدہ آداب سکھائے ہیں کہ کس وقت کس کے گھر جانا ہے، آرام کے وقت کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نہیں پہنتے تھے کہ عبادت میں اٹھوں گا تو عائشہ کو تکلیف ہوگی. آپ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کی نیند کا کتنا بڑا احترام کیا ہے. رات کی بات ہے 12:15 بجے ایک صاحب کا میرٹھ سے مجھے فون آیا. اب میں سمجھا پتہ نہیں اس وقت کیا ایمرجنسی ہوگی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہتے ہیں مولانا عثمان صاحب بول رہے ہیں؟ میں کہا جی بول رہا ہوں جی، جلسے کا ٹائم چاہیے تھا. ابھی آپ میرا فون چیک کیجئے رات کے 12:15 بجے کا میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں. شریعت نے مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں، اسلام نے ہر چیز کو چلانے کا حکم دیا ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان اپنی مرضی سے ہر بات کو طے کرنے لگیں. پھر آج کل ایک آپشن آ گئی ہے لائیو کی، اب جو دل چاہ رہا ہے وہی دکھا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں. نہیں، اسلام نے حکم دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، شریعت کے مطابق بولو. یہ بات طے ہونی چاہیے کہ آپ سچائی دکھا رہے ہیں کہ جھوٹ دکھا رہے ہیں. جھوٹ دکھانے والے جب تک وہ جھوٹ چلتا رہے گا گناہ ملتا رہے گا. آج بڑے بڑے ٹی وی چینل جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ ان کو باہر میں برا کہہ رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ پتہ ہے کہ عزت جو ہے نیلام ہو جائے گی آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے. موبائل کے اندر ایک آپشن ہے پاسورڈ لگانے کی. اب وہ ہم اکثر دیکھیں موبائل تو ہم لوگوں کو عادت ہی نہیں کہ کبھی اس میں پاسورڈ لگائیں. بعض لوگوں کا موبائل کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلے جائے تو اس کا سانس ہی اٹک جاتا ہے. ایسا کارنامہ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا موبائل اگر بیوی پکڑ لے، بچے پکڑ لیں تو آپ کو پریشانی ہونی شروع ہو جائے کہ وہ چیز نہ دیکھ لے وہ چیز. اس کا مطلب کہ ابھی آپ ایمان کے اندر کامل نہیں ہوئے.
گھر میں ہی گھر والوں کے لیے ہی اگر موبائل میں پابندی لگا دی گئی ہے تو اس کا مطلب آپ ضرور کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت کی روح سے آپ اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتے ہیں. تو پھر ایسے گناہ کرنے کا کیا فائدہ کہ جن کے عیاں ہونے سے آپ کی بے عزتی ہوتی ہو؟ کب کہا شریعت نے کہ آپ ایسا کام کریں؟ اگر آپ موبائل پر پاسورڈ نہ لگائیں، اس کو لاک نہ کریں، کل کو خدا نہ خواستہ کسی نے کہا ہے نا کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثہ بے زبان ہوتا ہے. گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، حادثہ بے زبان ہوتا ہے. اب لوگوں نے اتنے کوڈ لگا رکھے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی سڑک پہ پڑا مرا ہوا، اب ہم جیسا کوئی راگیر موبائل لے کے اس میں سر کھپائی کر رہا، اب وہ کھلے گا تو اس کے گھر والوں کو فون کر رہے ہیں نا، جناب یہ حادثہ ہو گیا، اسپتال لے جا رہے ہیں، آ جاؤ بھائی. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی مرضی سے چلانے کی چیز نہیں ہے. اور خاص کر مسلمانوں کو کہتا ہوں، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ لوگ مشہور ہونے کے لیے کسی دوسرے مذہب کے خلاف لکھنے لگتے ہیں، کسی مذہبی شخصیت کے خلاف لکھنے لگتے ہیں. وہ آپ کو آپ کی حیثیت جتاتی ہیں یہ چیزیں کہ آپ کی ذہنیت کیسی ہے. آپ کا فیس بک اکاؤنٹ، واٹس ایپ کا سٹیٹس یہ طے کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں. آپ کے دل میں نفرت ہے کہ اچھائی ہے، آپ انسانوں کے لیے خیر خواہ ہیں کہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ آپ کا موبائل طے کرتا ہے. میں نے اپنے کئی عزیز ہمارے جاننے والے بڑے پولیس افسران ہیں، ان کو اپنا موبائل دے کر کہ دیکھو ذرا اس میں کہ پاسورڈ نہیں لگا، ذرا کھولو واٹس ایپ، کیا اس میں کسی مذہب کے خلاف کوئی بات مل جائے تو مجھے بھی بتاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم چوری چھپے لوگوں کے مذہب کے خلاف پوسٹیں ڈالتے رہیں اور جب وہ ہمیں مل جائیں تو پھر گلے ملتے رہیں؟ دوگلے انسان کی شریعت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے ہر اس کام کے لیے جن کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ موبائل چلا رہے ہیں تو اس کو شریعت کے حکم کے مطابق چلانا ہوگا. اگر آپ موبائل کو شریعت کے حکم کے مطابق نہیں چلاتے، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، جناب متقی بندہ کون سا ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، اللہ کا اچھا بندہ کون ہوتا ہے، آپ نیکوکار کس کو سمجھتے ہیں؟ تو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ابن علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایداں دا نہیں جو شکل صورت سے بہت بڑھیا مسلمان نظر آتا ہو، وہ نہیں. فرمایا جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، جو اکیلا ہوتا ہے، جب گھر میں، جب کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، جب بستر پر اکیلا ہوتا ہے اور پھر اس کے دماغ میں کوئی برا خیال آتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے. اگر وہ اکیلے میں موبائل پہ گندی چیزیں دیکھتا ہے، اگر اکیلے میں موبائل پہ گندی چیزیں تلاش کرتا ہے اور پھر اس گند کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. پیر ولی جو ہے وہ شکل صورت سے نہیں بنتے، ان کی پہلی دلیل یہ ہوتی کہ ان کی تنہائی پاک ہوتی ہے. ضروری تو نہیں ہے بھی ولی بننے کے لیے پگڑی سر پہ باندھی ہو، ولی کرنے کے لیے چٹے کپڑے پہنے ہو، ولی کی لمبی داڑھی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے. اور شریعت میں یہ پابندی تو نہیں لگائی گئی. ایک رکشہ چلانے والا بھی وقت کا قطب اور ابدال ہو سکتا ہے، پلے داری کرنے والا بھی بہت بڑا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. جن کی تنہائی ناپاک ہے وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ اور آج کے وقت سب سے بڑی مصیبت ہی موبائل ہے. ساتھ میں تنہائی میں ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ میں اس سے گناہ کر لوں، میں اس سے گناہوں کو دیکھ لوں. وہ ایک منٹ کی لذت ہمارے ایمان کو چھلنی کر رہی ہے، ہمارے ایمان کو ضائع کر رہی ہے، ہماری نیکیوں کو تباہ کر رہی ہے. اور حاصل کچھ نہیں ہو رہا، حاصل کچھ نہیں ہو رہا. تو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر آپ تنہا ہوں تو موبائل کا استعمال گندگی کے لیے نہیں کیا جا سکتا. کون کہتا ہے کہ یہ جدید ترین چیزیں اسلام سے باہر ہیں؟ قرآن پاک کی یہ خوبی ہے، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھے گی قرآن پاک اپنے آپ کو منواتا چلا جائے گا دنیا سے.
یہی تو بات ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اسلام کے مخالف ہونے کے باوجود روزانہ اسلام میں نئے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے شامل ہوتے ہیں. یہی تو اسلام کی خوبی ہے. اسلام اپنی عمارتوں کی وجہ سے، اسلام اپنی دولت کی وجہ سے، اسلام اپنے خوبصورت لوگوں کی وجہ سے، اسلام اپنی افرادی قوت کی وجہ سے، اسلام اپنے لب و لہجے کی وجہ سے دنیا میں مشہور نہیں ہے. اسلام اپنے ٹھوس بنیادی عقائد کی وجہ سے دنیا کے اندر مشہور. تو ہم جو استعمال کر رہے ہیں، اب کئی لوگوں کو بدگمانی، اب موبائل نماز میں کسی کا بچ جاتا ہے. اول تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں نماز میں موبائل نہ لے کے آئیں، جو لے آتے ہیں وہ سائلنٹ کر دیتے ہیں. اب نمازی کا ایمان دیکھیے، ہم نے نیت باندھی، اب کسی ایک بندے کا موبائل بچ گیا. اب جس بندے کا موبائل نماز میں بچ گیا وہ تو شرمندہ ہو رہا ہے دل میں کہ یار یہ غلط ٹائم پہ اس کی گھنٹی بچ گئی. ٹھیک ہے جی، اب وہ ساتھ والوں کا ایمان کیسے ناپا جائے گا؟ اس کو تو شرمندگی ہو گئی، وہ تو چلو اللہ کے حضور پاس ہو گیا چاہے گھنٹی بچ گئی. ساتھ والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد اس کا رگڑا پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد اسے بتائیں گے کہ تو مسجد میں موبائل تیرا بجا کیسے. آپ سوچئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بھائی کی دشمنی کا ارادہ بھی کر رہے ہیں. نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے اور دل میں نفرت کا ارادہ بھی پورا. اب یہ نفرت والے سجدے کیسے قبول ہوں گے؟ شریعت نے کہا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاعدہ تھا، کبھی کسی کام میں جلد بازی نہیں کی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو بلال غائب ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، اب بلال آئیں تکبیر کہیں تو رسول اللہ مصلی پر جائیں. پڑھیے کبھی بخاری اور مسلم کو اٹھا کے. لگاتار کئی دن تک حضرت بلال 5 منٹ لیٹ، کبھی 10 منٹ لیٹ، کبھی 15 منٹ لیٹ، کبھی 2-4 منٹ لیٹ. بعد میں آتے ہیں دوڑتے دوڑتے اور آتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں، تب جماعت کھڑی ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بلال کہاں دیری ہو گئی. آج کل تو اگر امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے ہے جی، اور یا مؤذن 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو بس، تو مسجد کمیٹی والے تو ایسے طوفان اٹھا لیں گے جیسے پتہ نہیں بہت بڑی کوئی حادثہ ہی ہو گیا، قیامت ہی آنے والی تھی 2-4 منٹ میں. کہ بھی قیامت آنے سے پہلے پہلے نیت باندھ لیتے تو شاید بچ جاتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا، بلال آج کل کہاں لیٹ ہو جاتے ہو؟ سیدنا بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آپ تو جانتے ہو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تو یہ فاطمۃ الزہرا چھوٹی سی تھیں، یہ میری خدمت کے دوران ہی بڑی ہوئیں اور میرے سامنے ہی ان کا نکاح ہوا. اب ان کے 2 بچے ہیں حسن و حسین. میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پریشان ہو جاتی ہیں کام میں. صبح صبح جاتا ہوں تہجد پڑھ کے، آواز دیتا ہوں کہ پردہ کر لیں، گھر کا سارا کام نپٹاتا ہوں تو بعض اوقات تھوڑی دیر ہو جاتی ہے واپس آتے آتے. شریعت نے اصول و ضوابط طے کیے ہیں. میاں صاحب یہ جو میں اس کو جھوٹ بولنے کی مشین کہتا ہوں، کس کو؟ موبائل کو. یہ جو جھوٹ بولنے کی مشین ہم نے رکھی ہے نا اپنے ہاتھ میں، اس کو آپ قابو میں رکھیں. سقراط بہت بڑا عالم دین تھا، اس کے سامنے ایک آ گیا جوگی ایک دن. اس نے سقراط کو دیکھتے ہی کہا، کہتا یار تیرے ہونٹ ایسے لگتا ہے جیسے تو جھوٹ بولنے والا ہے. جتنے چیلے تھے کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے. کہتا یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہتا یار تیرے سر کی بناوٹ ایسی لگتی جیسے تو بغاوت کرنے والا ہے. کہتا یار تیرے ہاتھ دیکھ کے ایسا لگتے ہیں جیسے یہ کسی ڈاکو کے ہاتھ ہوں. تو وہ ہنستے رہے، اس کو کچھ انعام دیا، چلے گئے. چیلوں نے کہا جناب آپ کی برائی بھی کرتا رہا. فرمایا نہیں، یہ جسم کی جو لب و لہجے ہیں، جسم کی جو شناخت اللہ نے بنائی ہے اس کے مطابق بتا رہا تھا کہ یہ ایسے ہونٹ تو فلاں کے ہوتے ہیں، ایسا سر فلاں کا ہوتا ہے. لیکن یہ میرے کمالات کو نہیں دیکھ سکا. میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جھوٹ بولنے والی زبان اور ہونٹوں کو اپنے قابو میں کر کے نیکی کے رستے پر لگا دیا.
یہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکا کہ یہ صحیح کہتا ہے کہ اس کا سر ایسا ہے کہ یہ بغاوت کر سکتا ہے، لیکن میں نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس کو رسول اللہ کا وفادار بنا دیا۔ یہ اس کمال کو نہیں دیکھ سکا کہ یہ ہاتھ واقعی اس ساخت کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ظلم کر سکتے تھے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو اتباع اور فرما برداری کرنے والے بنا دیا۔ تو یہ اگر مشین بنی گئی ہے فائدے کے لیے، تو اگر آپ چاہیں گے تو اس کو فائدے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کی مرضی ہے کہ اس سے اب صدقہ جاریہ کرنا ہے یا گناہ کرنے ہیں۔ دبا دب کوئی نما بندہ موبائل خرید لیتا ہے نا، ملٹی میڈیا آج کل آئے، وہ سوچتا ہے جتنے میسیج ہیں سارے عثمان بھائی کو بھیج دو، پتہ نہیں انہوں نے پڑھے ہوں گے کہ نہیں پڑھے ہوں گے۔ ایک میسیج، دو میسیج، چار میسیج، 500 میسیج ایک بندہ بھیج رہا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تمام چیزیں شریعت کی روح سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، صحت کا بھی فائدہ ہے، اور آپ کے اسٹیٹس کا بھی فائدہ ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کیسے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو اپنی من مرضی کے ساتھ چلائیں گے تو پہلے تو آپ کا نقصان ہے ذاتی طور پر، دنیا کا نقصان ہے، پھر آخرت کا نقصان ہے۔ یہ کھاتے بند نہیں ہونے والے ہیں، جو ناپاک کھاتے، جو کئی لڑکے لڑکیاں بنے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، یہ کھاتے بند نہیں ہونے والے ہیں، قیامت والے دن وبال بن کے گلے میں لٹک جائیں گے۔ تو بالکل اس بات کو طے رکھیں کہ جدید ترین دور کی جو بھی چیزیں ہیں وہ شریعت سے باہر بالکل نہیں ہے۔ اگر موبائل بھی چلانا ہے تو سیکھیں شریعت نے موبائل چلانے کے لیے کیسے فرمایا۔ شریعت نے کہا کہ اگر موبائل چلانا ہے بلا وقت کسی کو فون نہ کیجئے۔ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو رک جائیے، تھوڑی دیر بعد فون کیجئے۔ شریعت نے کہا کہ کسی کو ویڈیو کال کرنی ہے تو پہلے میسج کر کے پوچھیں کہ آپ سے ویڈیو کال ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی۔ شریعت نے کہا کہ اسٹیٹس جو لگانا ہے اگر آپ دینی طور پر لگائیں گے تو آپ کی شناخت دینی ہوگی، بے ایمانی کے طور پر لگائیں گے، عیاشی کا لگائیں گے تو آپ کے ذمے گناہ ڈال دیا جائے گا۔ شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ بری چیزیں شیئر کریں گے تو لوگوں کے دلوں کو نقصان پہنچے گا، آپ اچھی باتیں شیئر کریں گے تو آپ کے کھاتے کے اندر نیکی لکھی جائے گی۔ شریعت نے کہا ہے کہ آپ اپنی فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی مذہب کے خلاف لکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ شریعت نے کہا کہ اگر آپ فیس بک کے ذریعے لوگوں کو راحت پہنچانے کی بات کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ یہ مصیبت تو سب کی جیب میں ہے کہ نہیں؟ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔